اس پر اتفاق ہو گیا ہے، سب نے اگری کر لیا ہے مسلمانوں نے، تو پھر اب کوئی مسلمان یا کوئی بھی شخص اس راستے کو چھوڑ کر کوئی الگ سے راستہ اپنا اختیار کر رہا ہے تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے اور یہ جہنم کی سزا ہے۔ اس کے بعد منافقین کا ذکر ہے اور ان کی جو ذہنی کیفیت رہتی ہے کہ وہ کس طرح کنفیوژن میں مبتلا رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، اس کا ذکر ہے۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، کہ جو منافقین ہوتے ہیں وہ بالکل کنفیوژن میں رہتے ہیں، تردد میں رہتے ہیں، نہ ہی کافروں کی طرف مائل ہوتے ہیں، نہ ہی کافر ہو پاتے ہیں کھلے طور پہ، نہ ہی مسلمان ہو پاتے ہیں۔ یعنی منافق کون ہوتا ہے؟ جو دل میں کفر کو چھپایا ہوا ہوتا ہے لیکن ظاہری طور پر وہ مسلمان بن رہا ہوتا ہے مسلمانوں کے سامنے۔ تو ان کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ذہنی کیفیت کو بتایا۔ اچھا، اب اس پارے میں 5ویں پارے کے آخر میں جو آخری آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بہترین بات ارشاد فرمائی ہے اور اللہ کے عذاب سے بچنے کا نسخہ بتا دیا۔ اللہ نے فرمایا ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اگر تم مومن بن جاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے لگو تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کرے گا کیا؟ یعنی اللہ کو تمہیں عذاب دے کے کرنا کیا ہے؟ بس تم مومن بن جاؤ اور اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو کتنی بہترین بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دینا نہیں چاہتا لیکن ہم خود ہی ایسے اعمال کر رہے ہیں کہ ہم سزا کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے عذاب سے بچنے کے 2 طریقے بتا دیے، یعنی دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے، اللہ کے عذاب سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ ان شکرتم وآمنتم، ایک تو یہ کہ ایمان لے آؤ، عقائد اپنے درست کر لو، بلیفز اپنے درست کر لو، اللہ، اس کے رسول اور تمام انبیاء پر ایمان لانا اور جو بھی اسلام کے بنیادی عقائد ہیں ان کو اختیار کر لو، تو مومن ہو گئے تم۔ اس کے بعد ان شکرتم، تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، یعنی اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور شکر بھی محض زبانی نہ ہو، شکر ادا کرنے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اعمال بھی درست ہو جائے۔ اچھے اعمال جب انسان کر رہا ہے تبھی صحیح معنی میں وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اگر وہ اللہ کی نافرمانی مستقل کر رہا ہے تو وہ اللہ کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے؟ محض زبان سے بول دینا کافی نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو تمہیں عذاب دے کے کرنا کیا ہے اگر تم مومن بن جاؤ اور شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں داخل فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کو بھی درست فرمائے، ہمارے ایمان کو بھی مضبوط فرمائے اور اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ 5ویں پارے کا خلاصہ مکمل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کسی نے سوال کیا ہے کہ کیا نماز میں خیالات آ جانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ نہیں، نماز فاسد نہیں ہوتی، لیکن نماز کے دوران جان بوجھ کر دنیاوی خیالات لانا یہ ممنوع ہے، اور وہ خیالات جو غیر اختیاری طور پر آ جائیں، جن میں آپ کا کوئی کنٹرول نہ ہو، تو انشاءاللہ اس پر مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن حتی الامکان ان خیالات کو بھی دور کرنے کی بھرپور کوشش ہونی چاہیے، اور بندہ یہ کوشش کرے کہ جو وہ تلاوت کر رہا ہے، جو تسبیحات پڑھ رہا ہے، اس کے معنی پر وہ غور کرے اور نماز میں مکمل دھیان لگائے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب تک تم نماز میں ہو تب تک تم اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹا رہے ہو، اور جو شخص بھی بادشاہ یعنی اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے وہ دروازہ ضرور کھلتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے۔ اب وہ کون سے مومنین ہیں؟ تو پہلی 10 آیتوں میں ان کے 7 صفات، ان کی 7 اوصاف، ان کی 7 صفات کا، 7 کوالٹیز کا ذکر ہے جو مومنین کے اندر ہونی چاہیے، اور اگر ان اوصاف کو ایک مومن بندہ اختیار کر لیتا ہے تو وہ ایک پکا مومن کہلائے گا جس کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ اپنی نماز میں خشوع اور خضوع کا لحاظ رکھتے ہیں، یعنی بالکل خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی بالکل اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور زیادہ ہلتے بھی نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ اندر سے بھی توجہ بھی نماز میں ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو کچھ اور سوچ رہے ہیں، بلکہ مکمل کنسنٹریشن کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد فضول کاموں اور فضول باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، اپنے آپ کو برے اعمال سے، برے اخلاق سے بچاتے ہیں، اور یعنی اپنا تزکیہ کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانتوں کا خیال رکھتے ہیں، وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ وہ مومنین ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں اور ان کے لیے جنت ہے، جو جنت کے وارث بنیں گے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے آیت نمبر 23 میں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن ان کی قوم نے ان کی دعوت کو جھٹلایا، اور پھر اخیر میں
اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا جس پر وہ سوار ہوئے اور مومنین سوار ہوئے، اور پھر پانی کے ذریعے انہیں ڈبا کر ان کی قوم کو، وہ جو کفار تھے انہیں ڈبا کر اللہ نے ہلاک کر دیا، اور جو حضرت نوح تھے اور جو مومنین تھے اللہ نے انہیں کشتی میں محفوظ رکھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 66 میں آئے کہ مشرکین کی محرومی کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ قد كانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون۔ مستکبر، یہ جو متکبرین تھے اور جو کفار تھے، یہ ایمان سے محروم کیوں ہوئے، خیر سے محروم کیوں ہوئے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ جب قرآن کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی تھی تو وہ وہاں سے بھاگ جایا کرتے تھے، قرآن کو سننا نہیں چاہتے تھے، قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتے تھے، اور پھر مجلسیں لگایا کرتے تھے، محفلیں جمایا کرتے تھے جس میں وہ قرآن کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے تھے، قرآن کا، اسلام کا، دین کا مذاق بناتے تھے، قرآن کے متعلق بیہودہ باتیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ اعمال ہے جن کی وجہ سے وہ محروم ہو گئے خیر سے اور ایمان سے محروم ہے۔ آیت نمبر 78 میں اللہ نے اپنی چند اہم نعمتوں کا ذکر کیا، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ کہ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے تمہیں کان عطا کیے، تمہیں آنکھیں عطا کی، تمہیں دل عطا کیے، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور تم بہت ہی تھوڑا اللہ کا شکر ادا کرتے ہو۔ یعنی اللہ کی تو کئی نعمتیں ہیں، ان میں سے بہت اہم نعمت ہے جن کا ہم روزانہ ہر وقت استعمال کرتے ہیں، وہ کان ہے، آنکھ ہے، انسان کا دل ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں وہ ہیں جو اللہ نے دی ہے۔ اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ جب آنکھیں اللہ نے دی ہیں تو ہم ان آنکھوں سے وہی دیکھیں جو اللہ چاہتا ہے، جب کان اللہ نے دیے ہیں تو ان کانوں سے ہم وہی سنیں جو اللہ چاہتا ہے، جب دل اللہ نے دیا ہے تو پھر اس دل سے بھی ہم وہی سوچیں اور اس دل میں ہم وہی محبت، اسی کی محبت ڈالیں جیسا اللہ چاہتا ہے۔ اس کے بعد کفار کے لیے عذاب کی وعید کا بھی ذکر ہے، اور پھر کافروں کی تمنا بیان کی گئی ہے آیت 99 میں، حتی اذا جاء احدکم الموت قال رب ارجعون کہ جب کفار کے پاس ملک الموت آئے گا اور اس کی روح قبض ہو رہی ہوگی، ان کفار کی روح قبض ہو رہی ہوگی، اور اب وہ آخرت کے منازل کو دیکھنا شروع ہو جائیں گے تو اب افسوس کریں گے کہ کاش میں بھی مسلمان ہوتا، اور اللہ سے کہیں گے رب ارجعون، یا اللہ مجھے واپس اس دنیا میں لوٹا دے، واپس آپ اس دنیا میں بھیج۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اب نہیں، ہرگز نہیں، اب بالکل نہیں بھیجنا ہے، اب بھیجا ہی نہیں جا سکتا۔ جب تم دنیا میں تھے وہاں ہمارے رسول آئے، وہاں تم تک ہماری باتیں پہنچائی گئی، لیکن تم نے تکبر کیا، تم نے انکار کیا، تم نے اسلام کا مذاق اڑایا، اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی، تو اب کچھ وہ نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ابھی بھی صرف زبان سے کہہ رہے ہیں، یعنی اگر سپوز اسے دوبارہ بھیج دیا جائے دنیا میں تو یہ پھر جا کر کفر کریں گے، پھر جا کر شرک کریں گے۔ اللہ ظاہر، اللہ علیم اس بات کا علم رکھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا 104 میں آیت نمبر تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون کہ ان کے چہرے جہنم کی آگ سے جھلس رہے ہوں گے، اور اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں واپس بھیج دیجیے، ہمیں یہاں سے نکال دیجیے۔ اللہ کہیں گے ہماری آیتیں تم پر پڑھی جاتی تھی، تمہیں ڈرایا جاتا تھا، لیکن تم جھٹلاتے رہے اسے، تو اب مجھے نہ کہو، ہم تم پر کوئی ظلم نہیں کر رہے، بلکہ تمہارے اعمال کا نتیجہ تمہیں مل رہا ہے۔ دنیا میں ہم نے اختیار دیا، سیدھا راستہ غلط راستہ دونوں بتا دیا، لیکن تم نے اپنی مرضی سے غلط راستہ اختیار کیا، تو اب اس کا تمہیں مزہ چکھنا ہوگا۔ اس کے بعد آیت 115 میں اللہ نے انسان کی پیدائش کا ذکر کیا کہ وہ بے مقصد اللہ نے انسانوں کو نہیں بنایا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تمہیں یوں ہی ہم نے پیدا کر دیا اور تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ لیکن اللہ نے ہمیں ایسا نہیں پیدا کیا، بلکہ مقصد کے تحت پیدا کیا کہ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، یہ ہمارا مقصد ہے، اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر ہم جائیں گے۔ اس کے بعد سورۃ النور کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس سورت میں مختلف دینی، اخلاقی، معاشرتی احکامات بیان کیے گئے، معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی کو پھیلانے سے روکا گیا ہے، اور پاک دامنی اختیار کرنے کا حکم ہے۔ اور پھر اس سورت میں حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو تہمت لگائی گئی تھی اس کی برات ہے، انہیں بری کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت سے مختلف آداب بھی بیان کی۔ سب سے پہلے حد زنا کا ذکر ہے، یعنی ایک زانی، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، ایک زانی عورت اور ایک زانی مرد اگر غیر شادی شدہ ہے تو پھر انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں گے، یہ ان کی سزا ہوگی، یہ ان کی حد ہے، ان پر نافذ ہوگی۔ اگر اسلامی حکومت ہے تب، یہ حکومت کا کام ہے، کوئی بھی آدمی اٹھ کر یہ نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ اگر شادی شدہ مرد ہے اور شادی شدہ عورت ہے اور اب زنا کر رہے ہیں تو پھر اس کے لیے سنسار ہے، اسٹون ٹو ڈیتھ ہے۔
کیونکہ یہ ایک ایسا بڑا جرم ہے جس سے پورے معاشرے میں بے حیائی پھیلے گی۔ اگر اس جرم پر سختی کے ساتھ پابندی نہیں لگائی جائے تو پھر جو ہے یہ چیز، اس کی برائی جو ہے پھیلتی رہے گی اور پورا معاشرہ کرپٹڈ ہو جائے گا۔ اچھا، لیکن اب کوئی زانی ہے یا نہیں ہے، اس کو ثابت کیسے کریں گے؟ یہ اسی وقت ثابت ہو پائے گا کہ جب 4 مرد گواہ موجود، یا جس نے زنا کیا ہے وہ خود اعتراف کر لے کہ بھئی ہاں میں نے زنا کیا ہے، یعنی 4 مردوں نے، گواہوں نے زنا کرتے ہوئے ایک دم دیکھا ہو بالکل، اور وہ گواہی دیں، تبھی جا کر جو ہے اس شخص کو زانی مانا جائے گا، یا یہ کہ وہ شخص خود کہے کہ ہاں میں نے زنا کیا ہے، اور تبھی حد نافذ ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہو سکتی نافذ حد۔ اس کے علاوہ پھر حد قذف کا بھی ذکر ہے کہ اب جب زنا کی سزا سخت ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ بہت سے لوگ کسی پہ تہمت لگا دیں کہ بھائی یہ زانی ہے، تو ایسا اب اگر کسی کو زانی کہہ رہا ہے وہ، تو اب اس کے اوپر ذمہ ہے کہ 4 گواہ لے کے آئے جنہوں نے بالکل دیکھا ہو، عادل گواہ ہونے چاہیے، مسلمان عادل گواہ، جھوٹ نہیں بولنے والے۔ اور اگر وہ شخص جس نے تہمت لگائی ہے کسی کے اوپر کہ اس نے زنا کیا ہے، اور 4 گواہ لانے پر وہ قاصر رہا، وہ نہیں لا پایا 4 گواہ، تو جس نے تہمت لگائی ہے اسے سزا دی جائے گی، 80 کوڑے لگیں گے اسے۔ اس سزا کو حد قذف کہتے ہیں، کیونکہ کسی پر بھی تہمت لگانا یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر ڈھیل دے دی جائے تو پھر ہر ایک دوسرے پر سب تہمت اور بہتان ہی لگاتا رہے۔ اس کے بعد واقعہ افک کا ذکر ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات کا ذکر ہے۔ ہوا یہ تھا سن 9 ہجری میں غزوہ بنی المستلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان واپس آ رہے تھے، اور ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تھا انہوں نے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قضائے حاجت کے لیے گئی تھی، لیکن لوگوں کو معلوم نہیں چلا کہ حضرت عائشہ گئی ہوئی ہیں قضائے حاجت کے لیے، سارا قافلہ روانہ ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب وہاں پر واپس آتی ہیں تو واپس آنے کے بعد دیکھتی ہیں کہ بھئی قافلہ وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پریشان ہو جاتی ہیں کہ اب میں کیسے جاؤں، تو وہ وہیں بیٹھ جاتی ہیں۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ آس پاس ہی ہوتے ہیں، وہ حضرت عائشہ کو دیکھ رہتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے اونٹ پر حضرت عائشہ کو سوار کرا دیتے ہیں، اور پھر اونٹ کو لے کر وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور قافلے کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ تو بس یہی ہوا۔ لیکن جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، جو کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ سازشیں کرتا رہا، اللہ کے نبی اور ازواج مطہرات اور دیگر مسلمانوں پر تہمتیں لگاتا رہا، تو اس نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور اس نے فوراً حضرت عائشہ اور حضرت صفوان پر تہمت لگا دی رضی اللہ عنہما کہ الیاذ باللہ کہ انہوں نے کچھ غلط کیا ہے، یہ الگ تھے، تنہائی میں تھے۔ تو یہ اتنی بڑی تہمت تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر کہ 1 مہینے تک تقریباً وہ مستقل پریشان میں رہی، اللہ کے نبی کو پریشان کیا گیا، مسلمانوں کو پریشان کیا گیا۔ آخر میں ایک لمبی مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کا اظہار کیا اور فرمایا ھذا بہتان عظیم، یہ حضرت عائشہ پر بہت بڑا بہتان ہے، یہ جو بھی تہمت لگائی ہے جن لوگوں نے، انہوں نے بہت بڑا بہتان باندھا ہے اور بہت بڑی تہمت لگائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیات کے ذریعے، قرآنی آیات کے ذریعے حضرت عائشہ کی برات